میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جو بھی ہے بندے تیرا ہے مولا، میں نے مانا تو نے آسمان بنایا میرے لیے، زمین بنائی میرے لیے، کھیت بنایا میرے لیے، گائے بنائی میرے لیے، بکری بنائی میرے لیے، یہ پرندے اڑ رہے ہیں میرے لیے، زمینیں بنائی میرے لیے، اس سانپ کو کس کے لیے بنایا؟ ادھر تو سانپ بھی ہے، اس سانپ کو یہ تو آ کے مجھے ڈھنس رہا ہے، یہ میرے نفع کے لیے ہے یا نقصان کے لیے ہے؟ اس کو کس کے لیے بنایا؟ یا بندے دیکھ، غور کر، ہر چیز تیری ہی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ سانپ تیری خدمت کیسے کرے گا؟ سانپ تیری خدمت کیسے کرے گا؟ اس کو بھی سمجھ، کیسے کرے گا؟ اب فرمایا تیرے جسم کے اندر تو جو کھاتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ خون بن کے رگوں میں بھاگے گا، دوسرا حصہ فضلہ بن کے پیشاب کے راستے سے خارج ہو جائے گا۔ اب جو رگوں میں گیا، اس رگوں والے حصے کے لیے میں نے 2 فلٹریشن پلانٹ لگا رکھے ہیں، 2 تیری کڈنیز رکھی ہیں، یہ کڈنی بھی کمال کی چیز رکھی ہے اللہ نے، انسان کے گردے یہ بھی کمال کی چیزیں بنائی ہیں۔ اس ایک گردے کے اندر اتنی بڑی میشنری فکس کر دی ہے، اتنی بڑی میشنری فٹ کر دی ہے اللہ نے کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہو کتنے لوگ ہیں جن کی ڈائلیسس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈائلیسس کے لیے ایک بڑی مشین، دوسری بڑی مشین، ان 2 بڑی بڑی مشینوں کو ایک بڑے کمرے میں رکھا ہوا ہے، پھر ایک انسان کو لے کے آپ ڈائلیسس کرواتے ہو، ادھر کی رگوں سے اس کا خون نکلے گا، ادھر کی رگوں میں اس کا خون واپس چلا جائے گا، وہ خون اس بڑی مشین کے اندر سے صاف ہو کے واپس جسم کے اندر جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یہ پروسیجر چلتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، بڑی بڑی مشینیں ہیں۔ یہی عمل میرا مولا 24 گھنٹے تیرے اندر چھوٹے 2 گردوں سے کروا رہا ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی مشینری نہیں، کوئی بڑی جگہ نہیں، بڑے بڑے کمرے نہیں، کوئی کاریگر اندر بیٹھا ہوا نہیں، کوئی ٹیکنیشین نہیں جو اس سارے عمل کو کروا رہا ہے میرا اللہ۔ اس کی فلٹریشن ہونے کے بعد اس میں جو چیزیں تجھے نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو پیشاب کے راستے سے پیشاب بنا کے خارج کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی کچھ کچرا اندر بچ گیا، پھر بھی کچھ میل رہ گئی، اب اس میل کو اللہ پاک پسینے کی شکل میں نکالتا ہے، وہ پسینہ بن کے جسم کے اندر سے خارج ہوتا ہے۔ اب یہ پسینہ میں نے سانپ سمجھانا ہے، ذہن میں رکھیں، اب یہ پسینہ کیسے ضائع کیا جاتا ہے، اس کا ڈسپوزل سسٹم کیا ہے، اس کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے۔ تمہارے یہاں سے کچرے نکلتے ہیں، میدان بھر گئے، اس کو ضائع کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کیسے؟ وہ مکھی گھوم رہی تھی، مکھی آئی بیٹھی، اس نے تیرا پسینہ چوس لیا، پسینہ نہیں چوسا، جسم کے اندر سے نکلا ہوا زہر چوس لیا۔ پسینہ نہیں چوسا، جسم کے اندر سے نکلا ہوا زہر چوسا، بھاگی دیوار پہ بیٹھی، وہاں مکڑا گھوم رہا تھا، مکڑی آئی، اس نے مکھی کو کھا لیا، تو تیرا زہر کہاں چلا گیا؟ مکڑے میں چلا گیا۔ اب مکڑے نے تو اپنی سلطنت بنائی ہوئی تھی، اس کی عجیب سلطنت ہوتی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ مکڑے کی کہانیاں سنائیں گے۔ تو یہ مکڑا اس کو آ کے چپکلی کھا گئی، تو چپکلی کے اندر تیرا زہر چلا گیا، اور ادھر سے سانپ آیا، سانپ نے چپکلی کھائی تو یہ زہر سانپ کے اندر گیا۔ اب جو سانپ ڈھستا ہے اس کے اندر زہر وہ اپنا نہیں ہے، وہ میرے ہی جسم کا نکلا ہوا زہر ہے۔ یہ سانپ کو بھی خدمت میں لگایا ہے، یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات یہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی، لیکن اس انسان کو میرے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔
میرے بندے تو میرا بن جا، میں تیرا خالق، میں تیرا مالک، میں تیرا رازق، میں تیرا نظام چلانے والا۔ تو سو رہا تھا، تیرے جسم کی نشو نما ہو رہی تھی، تو ماں کے شکم میں تھا، تیری ماں اس کو بھی علم نہیں، تیرا باپ اس کو بھی علم نہیں، تیرے آنکھوں کی پتلیاں میں بنا رہا تھا، تیری انگلیوں کا مخروطہ پن میں بنا رہا تھا، تیری انگلیوں کے نشان میں سنوار رہا تھا، اس پہ اپنی کاریگری میں اظہار کر رہا تھا۔ یہ میں ہوں جس نے بنایا، یہ میں ہوں جس نے چلایا۔ اللہ ہے اللہ۔ تو کیا کر، تو کیا کر، تو میرے نبی سے وفا کر، تو کیا کر، تو میرے نبی سے وفا کر۔ میرا نبی لاڈلا ہے، میں نے یہ سارا نظام اسی کے لیے چلایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ کروبیاں فرشتوں کی جماعت ہے جو صبح شام دن رات 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اس حال میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا ایک لمحہ بھی ذکر رکتا نہیں۔ اللہ کی تجلی پڑھ پڑھ کے وہ گونگے ہو گئے، وہ بہرے ہو گئے، ان کی زبانیں گونگی ہو گئی، ان کے کان بہرے ہو گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ اندھے ہو گئے، لیکن اللہ کا ذکر چالو ہے۔ اللہ کو ذکر والوں کی ضرورت ہوتی تو ان میں سے کچھ کروڑ، کچھ لاکھ، کچھ ارب اور بنا لیتے۔ انسان کو جو بنایا یہ درد دل کے واسطے بنایا۔ بندہ جب اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، فرمایا مکھی کے سر کے برابر کا آنسو، مکھی کے سر کے برابر کا آنسو، اس کو یاد آیا یہ بیٹھا تھا تنے تنہا، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے اندر بیٹھے ہوئے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اندر والے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے شریف بنے بیٹھے ہیں، سفید داڑیاں بھی ہیں، بڑی ٹوپیاں بھی ہیں، کرتا پجامہ بھی ہے، بڑے لگ رہے ہیں، یہ بڑے علامہ ہوں گے، یہ بڑے پرہیزگار متقی فلاں اور فلاں ہوں گے۔ اندر کا حال یہ اندر والا بتائے گا۔ تاریکی میں کرنے والے کام، تنہائی میں ہونے والے کرتوت وہ یہ جانتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ سچائی بیان کر دیتا ہے۔ بندہ بیٹھا، لوگ دیکھ رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں، تنے تنہا تھا یا سب کے سامنے تھا، گردن جھکا کے دل میں خیال آیا، مولا میرے تو 60 برس گزر گئے، ایک بھی سجدہ ایسا نہیں جو تیرے سامنے پیش کروں، میں تو سب سے کمینہ نکلا، میرے جیسا برا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا برا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بس یہ خیال آیا، یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھ کی پلکیں تر ہو گئی، اس کی آنکھ کی پلکیں تر ہو گئی، اس کا جو ایک آنسو کا قطرہ آیا، میرے اللہ نے اس کی قدر کتنی فرمایا یہ قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ تیرے لیے جہنم کی آگ اب حرام ہو گئی۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے سمندروں کا پانی نہیں چاہیے، تیری آنکھ سے آنے والا ایک آنسو کا قطرہ یہ اتنا قیمتی ہے، یہ آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے تیرے لیے جہنم کی آگ بجھ جائے گی، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ او میرے دوستو، اپنے کرتوتوں پہ دیکھ کے ایک مرتبہ آنسو کا قطرہ وہ جو چھلک گیا، پھر کہا، ایک صحابی آئے، حضور نے حدیث بیان فرمایا اس کے آنکھ کا آنسو کا قطرہ ابھی زمین پہ گرا نہیں ہوگا، اس کی مغفرت کا فیصلہ اس سے پہلے ہو جائے گا۔ اب صحابی آیا، وہ کہتا ہے حضرت میری آنکھ سے آنسو تو آیا لیکن یہ رخسار پہ رک گیا، یہ زمین پہ گرا ہی نہیں۔ فرمایا آنکھ کی پلک سے باہر آنسو کا قطرہ آیا، تیری مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے حضرت میرا آنسو تو آیا تھا لیکن آنکھ کی پلک سے باہر نہیں چھلکا۔ فرمایا آنکھ تر ہوئی تو وہاں مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔
تیسرا صحابی آیا، وہ کہتا حضرت میرے تو بڑے، میں دیکھتا ہوں لوگ روتے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو روتے ہوئے، مجھے تمنا ہوتی ہے کاش مجھے بھی ایک آنسو آ جاتا، میں بڑا سنگ دل ہوں، مجھے آنسو ہی نہیں آتے۔ فرمایا دل میں خیال تو آتا ہے، کاش مجھے آنسو آ جاتا، تیرے کاش کے ساتھ ہی میری مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایسا معاف کرنے والا رب ہمارا رب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس رب نے ہم سے ایک چیز ہمیں عطا فرمائی، وہ سب سے عظیم چیز حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہاں، حضرت نبی کریم علیہ السلام 11 ہجری ہے، اتوار کا دن ہے، 11 ہجری ہے، اتوار کا دن ہے، اور حضرت نبی پاک علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، آخری ایام کیا آخری دن چل رہا ہے، بہت لمبی یہ حدیث ہے، لمبے واقعات ہیں، میں سارا عرض نہیں کروں گا، صرف یہ حضور نے فرمایا مجھے سہارا دو، میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی نے سہارا دیا، حضور مسجد تشریف لائے اور آ کے یہاں پہ بیان فرمایا۔ دوستو، شاید آج کی رات میری آخری رات ہوگی۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری وصیت سن لو، میری وصیت سن لو۔ اور وصیت کیا تھی؟ حضور کی آخری وصیت ہے، اتوار کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اور مسجد نبوی کا ممبر ہے، اور اللہ کا نبی اس پہ تشریف فرما ہے۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں مجھے دھوکہ نہیں دینا، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ ہماری 5 ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، کبھی سال بھر میں ایک آدھ پڑھ لیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہی نہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کی آخری وصیت ہے، نبی سے محبت کرنے والوں، محبت کا اظہار کرنا ہو تو نبی کی وصیت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ نبی کی وصیت، اور نبی کی صفات میں سے آج ایک صفت لے کے جائیں، آج ایک صفت لے کے جائیں۔ میرے نبی کی صفت تھی معاف کرنا، معاف کروانا، معاف کرنا، معاف کروانا، دوسرے سے معافی مانگنا اور اپنی طرف سے معاف کرنا۔ کس کس کو معاف کیا؟ حمزہ کے قاتل کو معاف کیا، حمزہ کے قاتل کو معاف کیا، زینب کے قاتل کو معاف کیا، صحابہ کے دشمن کو معاف کیا، ابو جہل کے بیٹے کو معاف کیا۔ کون ہے جس کو معاف نہیں کیا؟ سب کو معاف کر کے میرا نبی جا رہا ہے۔ اور معافی مانگنے کا، وہ آ رہے ہیں طائف سے، جیرانہ اور طائف کے بیچ میں قیام فرمایا، رات کو سوئے، نیند کے دوران صحابی اٹھا، یہ صحابی چل رہا ہے، اس کا قدم حضور کے قدم پہ پڑ گیا۔ حضور نے فرمایا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، مجھے لگ گئی، مجھے تکلیف ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ صحابی تو چلا گیا۔ صبح ہوئی، حضور کے سامنے صحابی آیا، حضور پوری رات پریشان اور پوری رات جاگتے رہے، میں نے کہا یہ اللہ کے بندے مجھے لگ گئی، پتہ نہیں اس بندے کو رات کو نیند آئی ہوگی، پریشان رہا ہوگا۔ حضور اس امتی سے معافی مانگ رہے ہیں، مجھے معاف کرنا، میں نے تیرا دل دکھایا ہے۔ ہم نے آج تک کس سے معافی مانگی؟ ہاں، اس لیے معافی مانگ لیں اور معاف کروا لیں۔ دوسرا مانگ رہا ہے اس کو معاف کر دیں۔ ہمارا اصول بنا ہے، جو ہمارے یہاں تعزیت کے لیے آئے اس کے یہاں تعزیت کو جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں خبر پرسی کے لیے آئے، جو ہمارے یہاں دعوت پہ آئے، ان کے ساتھ ہم، یہ تو لین دین ہو گیا۔ نبی کے اخلاق یہ ہیں، تیرے ساتھ جس نے جو کیا سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کا سچا امتی بنائے۔ میرے دوستو، یہ وہ نبی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا میرے لیے، یہ وہ نبی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا میرے لیے۔ میری ذمہ داری بنتی ہے
میں زندگی گزاروں اپنے نبی کے طریقے پہ، بس طریقہ وہ لینا ہے، اور کوئی بھی تو آپ سے تقاضا نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، زندگی بھی اسی نبی کے طریقے پہ گزرے اور موت بھی اسی نبی کے طریقے پہ آئے اور حشر میں اسی نبی کے ساتھ ہم اٹھیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔